السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز العلام والصلاة والسلام علی سید الانام واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ برادران ملت اسلامیہ و خواتین اسلام، یوں تو اس دنیا میں جس نے بھی قدم رکھا ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ جو بھی اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ موت کا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ کسی کے لیے بھی بقا اور دوام نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، بقا اور دوام اسی کے لیے ہے۔ علماء کی مسلسل اجلہ علماء کرام کی مسلسل وفات کی خبریں آ رہی ہیں۔ علم اٹھتا جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر میں علم اور علماء موجود نہیں ہیں۔ الحمدللہ علم اور علماء موجود ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آنے والی نسلیں علم اور دین کے علم اور علماء سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے علم اور علماء، دین کے علم اور علماء کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمان الہی ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ دمشق کی مسجد میں ابو درداء رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ ایک آدمی مدینے سے صرف ایک حدیث کے لیے تشریف لاتا ہے، صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے تشریف لاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حدیث رسول اس کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں: میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: جو علم دین کے لیے
نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور ارض و سما کی ساری مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں گہرے پانی میں اور ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں گہرے پانی میں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی ستاروں پر، اور فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یاد رکھو کہ انبیاء کا ورثہ درہم و دینار نہیں، روپے پیسے اور مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ علم دین ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ حاصل کرے گا اتنی ہی فضیلت حاصل کرے گا۔ رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ تو علم دین کی یہ فضیلت ہے، مگر ہم علماء کے مقام اور مرتبے کو نہ تو سمجھ رہے ہیں اور نہ علم دین کی فضیلت اور اہمیت سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا، علم دین کو اٹھا لے گا۔ کیسے؟ علماء کی وفات دے کر کے، علماء کو اٹھا کر کے علماء کی موت سے علم اٹھتا جائے گا، یہاں تک کہ علم دین کا عالم نہیں بچے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج حالت بالکل یہی ہوتی جا رہی ہے کہ علماء کی اہمیت اور ان کے مقام سے ہم بالکل ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، یا اس کو سمجھنے سے بہت دور ہیں، اور سوشل میڈیا اور چینلوں کے ذریعے سے ایسے لوگ ذہن و دماغ میں قرآن و سنت کی ایسی تشریح اور ایسے مطالب بیان کر رہے ہیں جن کا دور سے بھی اسلام سے، قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو، ملت اسلامیہ کو گمراہ کر رہے ہیں، تذبذب کا، اختلاف کا، بلکہ کفر و انکار کی طرف، دہریت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اور ایسے قصے، ایسے واقعات اور ایسے فتوے کہ سن کر کے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ انسانوں کے لیے فتوے دیے جا رہے ہیں، یا انسانوں کے قصے ہو سکتے ہیں، یا کسی اور مخلوق کے قصے۔ عجیب حالت ہے۔ دین سے، اسلام سے، قرآن و سنت سے ان کا کوئی دور تک کا واسطہ نہیں ہے، مگر کچھ لوگ یا جن کا علم سے، دین سے واسطہ نہیں ہے، انگریزی تعلیم پڑھا، سائنس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیاوی علم کو ہی سمجھتے ہیں، یا عقلی علوم کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے،
اس کی واہ واہی کرتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ تو کسی عالم نے آج تک نہیں بتلایا۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت ہو تب تو کوئی عالم بتلائے گا۔ اس لیے علماء سے تعلق کو جوڑیے، علماء سے، علم دین سے، قرآن و سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، ورنہ بہت جلد ہم اس دور میں چلے جائیں گے کہ ہمارے اوپر جاہل اور ان پڑھ لوگ مفتی اور عالم بن کر کے فتوے پیش کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔